بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو جلد از جلد افغانستان چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ کابل میں امریکی سفارتخانے کی جانب سے اپنے شہریوں کو کہا گیا ہے کہ وہ دستیاب کمرشل فلائٹس کے ذریعے فوری طور پر ملک سے نکل جائیں۔ سیکیورٹی کی صورتحال ابتر ہو رہی ہے، اس لیے وہ فوری طور پر افغانستان چھوڑ دیں۔ افغانستان کا سفر کرنے والوں کو خبردار کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ان میں سے اگر اب بھی کوئی وہاں موجود ہے تو وہاں سے بھاگ نکلے۔ ہنگامی انخلاء کا انتظار نہ کیا جائے کیونکہ اس ضمن میں مدد بہت محدود ہوگی۔ یہ وارننگ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء اور طالبان کی جانب سے وسیع پیمانے پر جنگی حملوں کے بعد سامنے آئی ہے۔ برطانیہ کے دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طالبان افغانستان بھر میں حملوں کے لیے کئی جدید طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان نے 2 صوبوں کے دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ شعبہ اطلاعات کے سینئر افسر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد افغانستان میں امن و امان کی صورتحال تیزی سے خراب ہوئی ہے۔ جنوبی صوبے نمروز کی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ زرنج کو طالبان نے اس لیے قبضے میں لے لیا کیونکہ مغرب حمایت یافتہ حکومت کی جانب سے مدد میں کمی ہے۔ طالبان نے جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ صوبے کو مکمل طور پر آزاد کروا لیا گیا ہے اور گورنر ہاؤس، پولیس ہیڈ کوارٹر اور دوسرے سرکاری مقامات کا کنٹرول سنبھال لیا گیا ہے۔ جوزجان صوبے کے نائب گورنر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صوبائی دارالحکومت شبر خان طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ نائب گورنر قادر مالیہ نے بتایا ہے کہ سرکاری اور فوجی حکام واپس ہٹتے ہوئے ایئرپورٹ چلے گئے ہیں، مطلب بھاگ گئے ہیں۔ شبر خان جنرل دوستم کا آبائی علاقہ ہے جو چند روز قبل ہی ترکی سے افغانستان لوٹے ہیں۔ دوستم کے ایک ساتھی نے شہر پر قبضہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے گزشتہ روز اپنی خصوصی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے چینی شہر ووہان کی تجربہ گاہ سے کورونا کے بارے میں خفیہ معلومات چوری کر لی ہیں، جو کسی قیمتی خزانے سے کم نہیں ہے۔ یہ وہی خفیہ معلومات ہیں جو 2019 میں سب سے پہلے کورونا کی جینیاتی ترکیب یعنی جینیٹک میک اپ کو ظاہر کرتی ہے۔ البتہ یہ معلومات خام نوعیت کی ہیں جنہیں ترتیب دینے اور سمجھنے کے بعد کورونا کی اصلیت کا پتہ لگانے میں امریکی ماہرین کو خاصا ٹائم لگ سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 26 مئی کے روز اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ 90 دن میں کورونا کی ابتدا سے متعلق معلومات حاصل کریں اور پتہ چلائیں کہ ووہان لیب میں اس کورونا کی تیاری کا مفروضہ درست ہے یا غلط۔ یاد رہے دوستو کہ پچھلے سال 2020 سے یہ مفروضہ گردش میں ہے کہ سارس قدرتی طور پر وجود میں نہیں آیا بلکہ اسے چینی شہر ووہان کی تجربہ گاہ میں بنایا گیا تھا، جو شاید غلطی یا بے احتیاطی سے لیک ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں کورونا کی موجودہ عالمی وبا کا ظہور ہوا۔ اگرچہ دنیا بھر سے کورونا کے ماہرین بھاری اکثریت سے اس مفروضے کو مسترد کر چکے ہیں، لیکن اب بھی بیشتر تہمت پرست اور چھوٹے ذہن کے امریکی سیاستدان اور امریکی ماہرین کو یقین ہے کہ یہ کورونا چینی سائنسدانوں نے ہی تیار کیا تھا۔ دوسری طرف جو بائیڈن انتظامیہ کا الزام ہے کہ چائنا نے کورونا کی ابتدا کا سراغ لگانے کے لیے عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کی ٹیم سے تعاون نہیں کیا اور انہیں ووہان میں وائرولوجی کی متعلقہ تجربہ گاہ میں نہایت اہم معلومات تک رسائی نہیں دی گئی۔ امریکی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی معلومات ہے جو چائنا نے اب تک دنیا سے چھپائی ہوئی تھی اور جنہیں حاصل کر کے سارس کے قدرتی یا تجربہ گاہ میں تیار ہونے کی تصدیق ہو سکے گی۔
CNN کے مطابق امریکی ایجنٹوں نے سخت حفاظتی انتظامات کے تحت خفیہ طور پر ایسے ماہرین کی بھرتی شروع کر دی ہے جو چینی زبان بولتے ہیں۔ اسی کے ساتھ امریکی محکمہ توانائی DOE میں موجود سپر کمپیوٹر بھی استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ حاصل ہونے والے اولین کورونا کی جینیاتی معلومات جینیٹک ڈیٹا کا تجزیہ جلد از جلد مکمل کر کے اپنی رپورٹ کو حتمی شکل دی جا سکے۔ دوستو، قبضہ مافیا کو کون نہیں جانتا؟ اب اس بھارتی شہری ہی کو دیکھ لیں جو کئی سال بعد اپنے گھر واپس آیا، لیکن گھر کی جگہ 6 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کھڑی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس شہری نے چنئی میں 2400 مربع فٹ کا ایک پلاٹ خرید کر گھر تعمیر کیا تھا۔ اس گھر میں 6 سال تک رہائش اختیار کرنے کے بعد اسے روزگار کے سلسلے میں بنگلور جانا پڑ گیا۔ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ بنگلور منتقل ہو گیا اور حال ہی میں واپس چنئی آیا، جہاں قبضہ مافیا اس کے گھر کو مسمار کر کے وہاں اپارٹمنٹ بلڈنگ بنا چکا تھا۔ اس نے پولیس کو اس واقعے کی رپورٹ کی، جنہوں نے اس کے پلاٹ پر بلڈنگ بنانے والے بلڈر کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے جعلی دستاویزات کے ذریعے پہلے کسی اور شخص کو اس پلاٹ کا مالک بنایا اور پھر اس سے پلاٹ کی خریداری ظاہر کر کے وہاں عمارت تعمیر کر دی۔ دوستو، پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ ان مافیاز کے پیچھے بہت بڑے سیاستدانوں کی سپورٹ یا ہاتھ ہوتا ہے۔ میانمار میں آرمی کے آنے کے بعد روہنگیا مسلمانوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ سچویشن روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار کو مزید خراب کر دے گی۔ میانمار میں 6 لاکھ روہنگیا بدستور موجود ہے۔ سال 2017 میں میانمار آرمی نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، جس کے بعد 7 لاکھ روہنگیا بنگلہ دیش ہجرت کر گئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ ایتھونی لنکن نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس کافی جوہری مواد موجود ہے جس سے وہ چند ہفتوں میں ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ جس رفتار سے ایران مواد پر کام کر رہا ہے، اس نے یہ جاری رکھا تو چند ہفتوں میں ہتھیار بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ NBC کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ شمالی کوریا اور روس کے خلاف امکانی طور پر پابندیاں لگا سکتی ہے۔ بھارت نے اپنے دفاعی بجٹ میں 19% اضافہ کر دیا ہے۔ کھربوں روپے کے اضافی بجٹ سے بھارت جیٹ، طیارے، ٹرانسپورٹ، ایئر کرافٹس اور ہیلی کاپٹر خریدنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ اضافی رقم سے بھارت زمین سے فضا میں مار کرنے والے ہتھیار بھی خریدے گا۔ انڈیا کی عدالت نے اپنی نوعیت کا ایک انوکھا اور دلچسپ فیصلہ سنایا ہے، جس کے تحت اپنے شوہر کو مارنے والی بیوی بھی شوہر کی پنشن حاصل کرنے کی حقدار کہلائے گی۔ عدالت کے مطابق بیوی کو پنشن سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ خاندانیہ پنشن ایک ویلفیئر اسکیم ہے جو سرکاری ملازم کی موت کے بعد اس کے خاندان کو مالی امداد مہیا کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ بیوی اگر فوجداری مقدمے میں قصوروار پائی جاتی ہے تو بھی وہ اپنی فیملی پنشن کی حقدار ہے۔ اس کیس میں دوستو، ایک خاتون بلجیت کور نے عدالت کو بتایا کہ 2008 میں میرے شوہر کی موت واقع ہو گئی تھی اور 2009 میں میرا نام کیس میں درج کر لیا گیا تھا اور 2011 میں مجھے مجرم قرار دے دیا گیا تھا۔ میں 2011 تک پنشن حاصل کرتی رہی، لیکن کیس میں قصوروار ٹھہرائے جانے کے بعد ہریانہ کی حکومت نے میرے شوہر کی پنشن لینے پر پابندی عائد کر دی۔ اب پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے ہریانہ حکومت کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے متعلقہ محکمے کو تمام بقایا جات کے ساتھ اس خاتون کو 2 مہینے کے اندر پنشن ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے شادی کی اس نے آدھا ایمان بچا لیا۔ شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مرتبہ حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک برتنا تو خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج محترمہ کے ساتھ برابری کا سلوک کیا اور انہیں ہمیشہ بہت زیادہ پیار دینے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی ضروریات سے بڑھ کر دیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظر میں اپنے ہم سفر کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ جب وہ آپ سے بات کرے تو اس کی بات غور سے سنیں۔ کمانے والے فرد کی طرح بیوی کے کندھوں پر بھی بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے شوہر میں ایک قابل بھروسہ دوست اور اچھا سننے والا دیکھتی ہے جو اس کے دباؤ کو کم کرے گا جب وہ اس کی بات سنے گا۔ اپنی اہلیہ کو تحفظ کا احساس دلائیں، اور جب اہلیہ کے تحفظ کی بات ہو تو شوہر کے لیے اس کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کس قدر محفوظ ہے، تاکہ جب بھی وہ کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ اسے یہ دکھائیں کہ آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور بدلے میں آپ کے ساتھ وہ ایسا ہی سلوک کرے گی۔ جب وہ کوئی غلطی کرے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کریں تاکہ غصہ کم ہو سکے۔ آپ کی بیوی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے افراد میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث کرنے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ بیوی کو اس کے شوہر کی طاقت میں ہی اپنی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جسم پر موجود بالوں کے برابر ثواب دیتے ہیں، جیسا کہ اس نے 1 سال کے پورے دن کے روزے رکھے ہوں اور تمام راتیں نمازیں ادا کی ہوں۔ دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کریں۔ اس دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور آپ کی بیوی بھی ان میں سے ایک ہے، اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں جو وہ آپ کو ملی ہے۔ باقی حسد کرنے والوں سے دوستو اللہ بچائے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔